تختی نمبر 6 ہے ہماری مشق حرکات اور تنوین کی، یعنی جو ہم نے حرکات اور تنوین کی تختی پڑھی ہے اس میں جو سیکھا ہے اس کی ہم کریں گے مشق، یعنی حرکات کے جو حروف ہوں گے ان کو پڑھیں گے ہم جلدی سے، اور جو تنوین کے حروف ہوں گے ان پر ہم کریں گے غنہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو، جیسے ہے یہ حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا، حرکات کو جلدی ادا کیا ہے اور تنوین پر ہم نے غنہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی رواں پڑھیں گے، اور آج جو مین چیز ہم سیکھیں گے وقف کرنا سیکھیں گے کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں بھی جب ہم وقف کرتے ہیں اگر دو زبر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک زبر پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، اس کے علاوہ چاہے ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، وہ تمام حرکات گر جاتی ہیں اور آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ صرف دو زبر کی یہ خاصیت ہے کہ ان میں سے ایک زبر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ہے ابدن، تو اس کا وقف ہوگا وقفن ابدا۔ دیکھیں وقف کی صورت میں دن کی جگہ دا پڑا ہے، یعنی دو زبر کی جگہ ایک زبر رہ گیا ہے۔ اگلے حرف کو دیکھتے ہیں احدن، احدن، ٹھیک ہے، آخر میں کیا ہے، دو پیش ہیں، وقفن احد تھے تو یہاں پر بھی دو پیش، لیکن ہم نے کیا کیا، دونوں پیش کو ختم کر کے آخر سے دال کو ہم نے ساکن کر دیا۔ تو یاد رکھیے صرف دو زبر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جب وقف ہوتا ہے تو ایک زبر باقی رہتا ہے، ورنہ تو باقی چاہے تینوں حرکات ہوں یعنی زبر زیر پیش ہوں یا دو پیش یا دو زیر ہوں، یہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں وقف کی حالت میں۔ لیکن صرف زبر جو ان سے ہیں اگر دو زبر ہوں گے تو ایک زبر باقی رہ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں اخذ وقفن اخذ، اذن وقفن اذن، امر وقفن امر، انا وقفن ان، بخل وقفن بخل۔ ایسے ہی تین حرفی جتنے بھی حروف ہیں ہم نے ان کے اوپر مشق کرنی ہے، انہی کو سیکھنا ہے، اور جیسے یہ تین والے لفظ آ رہے ہیں، گولتا والے لفظ آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ان کے قاعدے آپ کو بتائے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔